الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سورۃ النساء کے 8ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، اور تذکرہ ہو رہا ہے ریاست مدینہ میں یہود کے طرز عمل کا۔ یہود کا طرز عمل قرآن مجید ہمیں بار بار اس لیے بتاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس طرز عمل کی برائیوں سے بچ سکیں۔ جو خدمت ہمارے ذمے لگائی گئی ہے اس خدمت کو انجام دینے میں وہ طرز عمل اختیار نہ کریں جو حق کی راہ میں رکاوٹ والا ہو۔ یہود کا طرز عمل یہ رہا کہ وہ شکوک پیدا کرتے تھے، شبہات پیدا کرتے تھے، اور ابلاغ کے ذرائع استعمال کر کے بے بنیاد باتیں پھیلاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر مذاق کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اپنی زبان کو ٹیڑھا کر کے الفاظ کو ان کے محل سے ہٹا دیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کے بیانات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے تھے، سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کرتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس طرح سے پیش کرتے تھے جیسے بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا گیا ہو، ایسا مذہبی اعتبار سے۔ اور ان کے پاس بہرحال اس وقت 3 طاقتیں پوری طرح سے حاصل تھیں انہیں۔ ایک میڈیا کی طاقت، ان کے پاس قادر الکلام شعراء تھے، ایک دولت کی طاقت، وہ صدیوں سے ان کا طریقہ وہاں یہ تھا کہ وہ ساہوکاری کرتے تھے اور لوگوں کو قرض دیتے تھے سود کے اوپر، اور ان کے پاس روحانی اور مذہبی طور پر بھی ان کی اجارہ داری تھی، لوگ ان کو اللہ والا سمجھتے تھے، اور لوگ اپنے روحانی معاملات اور مسائل کے لیے کے حل کے لیے بھی ان کے پاس آتے تھے۔ تو اس طرح سے ان کا جو ہے وہ ایک اثر و رسوخ تھا، اور یہ سارا اثر و رسوخ جو ان کو حاصل ہوا تھا وہ اس بنیاد پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو تمام قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، ان کو کتاب عطا کی، انہوں نے اس کتاب کو تبدیل کر لیا، تحریف کر دی، اس کو چھپا دیا، عام لوگوں کے سے ایکسپوز ہی نہیں کرتے تھے۔ عام لوگ اگر ان کے پاس دین کی کوئی بات پوچھنے آتے تو وہ کہتے، ان کا مسئلہ سن کر کہتے کہ رکو بیٹھو، پھر اس کے بعد اندر جاتے، کتاب پڑھتے، اور پھر جو کچھ بھی وہ چاہتے وہ بیان کرتے اور کہتے یہی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا، کتاب کو چھپایا، کتاب کی ہدایت کو چھپایا، عام لوگوں سے ایکسپوز ہی نہ ہونے دیا، اور تبدیل کر کے اپنی خواہشات نفس کے مطابق جو اس وقت کے لحاظ سے ان کو اپنے لیے سوٹیبل تشریح لگتی تھی وہ تشریح انہوں نے پہنچائی۔ یہ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ ناقابل قبول تھی یہ بات۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو نمائندے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے، جو اصلاح کرنا چاہتے تھے، ان کو انہوں نے ستایا اور ان کو قتل کیا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ دنیا کی لالچ میں نہ پڑو۔ انہوں نے مال جمع کرنا اور سود کو اختیار کیا، حالانکہ ان سے کہا گیا تھا کہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے اوپر خرچ کرو، لیکن انہوں نے خرچ کرنے کے بجائے مال جمع کر کے اور لوگوں کو سودی جال میں پھنسایا۔
تو اس کا سبب بہرحال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اپنے کام کے لیے چنا تھا، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چنا تھا، اس کی وجہ سے ظاہر ہے انہیں ایک ممتاز حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ اس ممتاز حیثیت کو انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تمام دنیا تک استعمال کرنے کے بجائے انہوں نے اپنی ذات اور اپنی نسل کے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ یہ ہے یہود کی سرگزشت۔ اب اس کے بعد جو ان کا طرز عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب غلطی ہو گئی اور اس غلطی کو بتا بھی دیا گیا کہ تمہاری یہ چیزیں غلط ہیں، اور پھر راہ عمل بھی بتا دی گئی، یہ نہیں کہ دھتکار دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ کہا گیا کہ اب تمہارے لیے راہ نجات یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جو کتاب دی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تو اس کتاب پر ایمان لے آؤ، اس لیے کہ وہی کتاب ہے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، تمہاری باتوں کی تصدیق کرتی ہے، تم ایمان لے آؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کرنے والے بنو۔ ایسا نہ ہو کہ سب سے پہلے تم ہی کفر کرنے والے بن جاؤ، لیکن انہوں نے سب سے پہلے کفر کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔ اب یہ طرز عمل کیا ہے؟ اچھا، کفر کرنے کا نہ صرف یہ کہ چلو صرف انکار کر کے خاموش ہو جاتے، نہیں، انکار کر کے خاموش بھی نہیں ہوئے، بلکہ ایکٹیولی مشرکوں کا ساتھ دیا، ان لوگوں کا ساتھ دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاس آنے والی دعوت کو مٹانا چاہتے تھے، ختم کرنا چاہتے تھے، ان لوگوں کا ساتھ دیا، اور اس کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے کے طریقے جو ہے وہ انہوں نے اختیار کیے۔ تو آج ہمیں اس سے کیا رہنمائی ملتی ہے کہ آج ہم نے جو نسب العین اپنا طے کیا ہے رضائے الہی کے حصول کا، انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے، اس نسب العین کے حصول کے لیے، انسانی زندگی کی تعمیر کے لیے جہاں جہاں جو اچھا کام کر رہا ہے اور فی سبیل اللہ کر رہا ہے، اس کام میں دام درم قدم سخن شامل ہوا جائے۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ طرز عمل، یہاں سے جو سبق ملتا ہے وہ یہی طرز عمل ہے کہ یہ کتاب دی ہے ہم نے، اس کتاب کو چھپاؤ نہیں۔ یہ ہر آدمی کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ یہ اس کتاب کو شائع کرے۔ اس کتاب کو شائع کیسے کرے؟ اس کتاب کو پڑھے، پڑھائے۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور اسے پڑھاتے ہیں، تو اس کو شائع کرے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھے کہ اس کتاب کے مطابق جو نظام ترتیب دینے کے لیے کہیں کوشش ہو رہی ہے، جد و جہد ہو رہی ہے، اس کوشش اور جد و جہد میں شامل ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس میں رکاوٹ بن رہا ہو مختلف طریقوں سے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہود کا طرز عمل اب اگلے رکوع میں کیا آتا ہے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے آگے چلتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جبت کیا چیز ہے۔ جبت کے اصل معنی ہے بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز۔ بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز، ایسی چیزوں کو ماننا، ایسی چیزوں کو شائع کرنا، ایسی چیزوں کو پھیلانا جن کی کوئی اصل نہ ہو، جن کی کوئی حقیقت نہ ہو، جن کے کوئی معنی نہ ہو، جن سے کوئی فائدہ نہ نکلتا ہو۔ اسلام کی زبان میں جادو اور کہانت اور جوتشی جو ہوتے ہیں، فال گیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون، مہورت اور تمام دوسری وہمی و خیالی باتوں کو جبت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آج آپ دیکھیے، اسلام سے پہلے انسان وہم کا شکار تھا۔ ہر
یعنی فال نکالنا اور وہم کا شکار ہو جانا۔ وہم کیا چیز ہے؟ وہم ہے قوت عمل کو محدود اور مسدود کر دینے والی چیز۔ آپ باہر نکل رہے ہیں اور کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، آپ رک گئے، واپس آ گئے، نہیں آج تو میں جا ہی نہیں سکتا، کچھ کام نہیں کر سکتا، کالی بلی میرے راستے سے گزر گئی، بس یہ وہم ہے۔ اب آپ نے جو ہے وہ کوئی کام کرنا ہے، کوئی منصوبہ آپ نے بنایا، آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، آپ کے پاس مین پاور بھی ہے، اور آپ چلے گئے کسی عامل کے پاس، تو میں بتاؤ یہ کام کروں گا تو کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ وہ بتاتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، اتنے وسائل، اتنی چیزیں چاہیے، 3 دن بعد بتاؤں گا۔ 3 دن بعد آ کے اس نے پتہ نہیں کیا بتایا، جو بھی بتایا وہ پر اس کے مطابق اس کو یہ ہمارے معاشروں میں اور ہمارے کھاتے پیتے لوگوں میں یہ بات عام ہے کہ وہ شگون لیتے ہیں، شگون دیکھتے ہیں، وہ فال نکالتے ہیں نحس دن اور نحس وقت، اور اس کو معلوم کرتے ہیں مختلف پہنچے ہوئے لوگوں سے۔ یہ بات بھی معروف ہے کہ وہی فلاں بندہ ہے، اس کے تو قبضے میں جو ہے وہ جن ہیں، اس سے رابطہ کر لیتے ہیں، بیماریوں کے علاج سے کے حوالے سے۔ اور اچھا، جب تک ان کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے، جب تک ان کے پاس صحت ہوتی ہے، تھوڑے بہت اثر ہوتے ہیں، اس وقت تک تو یہ ادھر ادھر جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی جو ہے دیوالیہ ہو جاتے ہیں، جیسے ہی مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی آدمی آتا، پھر اللہ کو ہی پکارتے ہیں، جبکہ عملی طور پر اپنے عمل سے وہ سب کچھ اپنا تباہ کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ ہے جبت۔ بعض لوگ جانوروں کی آواز سے جو ہے وہ فال نکالتے ہیں۔ کوا، ارے صبح صبح کوا آ گیا گھر میں، کوئی مہمان آنے والا ہے، یا یہ کہ جو ہے صبح صبح فلاں بلی کے رونے کی آواز رات کو ہو رہی تھی، کوئی مرنے والا ہے۔ اور جناب ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ فلاں اتنا بیمار ہے کہ وہ مر نہ جائے، بلی کو مار رہے ہیں، بلی کو گھر میں نہ گھسنے دیا کرو بھائی۔ بلیاں آ کے روتی ہیں، جھگڑا کرتی ہیں، تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو بلی کو ہی مار کے بھگا رہے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور یہی وہ یہود کا معاملہ تھا کہ وہ بھی جو ہے وہ بے فضول اور بے مقصد باتوں کے پیچھے چلتے تھے۔ تو آپ اس کو بس اگر اردو زبان میں کہیں تو اوہام ہیں، یہ وہم کی جمع ہے اوہام، مختلف قسم کے اوہام کا پیچھا کرنا، وہم کا پیچھا کرنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو وہم کے چکر سے نکالا۔ وہم کا علاج بڑی مشہور بات ہے کہ وہم کا علاج تو کسی حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں، لیکن وہم کا علاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اصل چیز تمہاری ذات اور تمہارا اپنے رب پر ایمان ہے۔ اگر تمہارا اپنے رب پر یہ ایمان ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جو بھی طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو بھی مصیبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو مومن کا حال یہ ہے کہ وہ اس کو اگر کوئی تکلیف ہو تب بھی اس کو اجر ملتا ہے، وہ اس پہ صبر کرتا ہے، واویلا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، شکوہ شکایت کرنے کی کوشش نہیں، زبان پہ نہیں لاتا، اور اس کو راحت ملتی ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تب بھی اجر ملتا ہے اس کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہاری ذات ہے اصل چیز، اور اس ذات کو ایمپاورمنٹ کس نے دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ کے علاوہ تم کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہو، اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتا۔
اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں آگے بڑھا نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. تو اللہ تعالیٰ اگر کچھ دینا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز سے تمہیں روکنا چاہے تو کوئی طاقت ہے جو تمہیں دے سکتی ہے. یہ ایمان ہے جو بندے کو پھر ترقی کی ساری شاہراہیں اس کے لیے کھل جاتی ہیں. آج اگر انسان ترقی کی اس منزل پر پہنچا ہے تو اسی وہم کی بیماری کو ہٹا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہم کی بیماری کا علاج کیا. آپ نے فرمایا کہ تم عقل سے افلا تعقلون، تم عقل کو استعمال نہیں کرتے. عقل کو استعمال کرو، اپنی عقل کو استعمال کرو. ادھر ادھر جا کے تعویذ گنڈا کرانے کی ضرورت نہیں، اس سے جا کے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے پاس تو پورا ہدایت نامہ موجود ہے، پوری کتاب موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، آپ کے بیانات، آپ کی باتیں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے. پھر تمہیں کس بات کا کسی کے پاس جانا، کسی عامل کے پاس جانا. آج بدقسمتی سے ہمارے شہر میں عاملوں کے بازار لگے ہوئے ہیں. ہماری دیواریں طرح طرح کے دعووں سے، طرح طرح کے خدائی دعووں سے بھری ہوئی ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو ان کو مٹانے والا ہو. نہ اسٹیٹ کی قوت اس طرف توجہ کرتی ہے اور نہ عام لوگ، نہ اہل ایمان. سب یہ سوچتے ہیں چھوڑو بھائی، اس میں جانے دو، جو بھی جس کا عقیدہ ہے ہمیں اس سے کیا. یہ سارے عقائد کا معاملہ ہے، سب بنیادی عقائد کا معاملہ ہے، اور بنیادی عقائد ہم بالکل انہی کے اس پہ چل رہے ہیں. اور اگلی بات دیکھیے، اگلا جو لفظ ہے وہ ہے طاغوت کا، کہ یہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا. تمہیں تو پوری کی پوری کتاب دی گئی ہے، ان کے پاس تو کتاب کا کچھ حصہ تھا. کچھ حصہ اس لیے تھا کہ زیادہ تر تو انہوں نے ضائع کر دیا، بھلا دیا، تحریف کر دی، تبدیل کر دی. مسلمان الحمدللہ اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ مسلمانوں نے اسے حفاظت سے رکھا ہوا ہے. پوری کتاب موجود ہے ہمارے پاس. پھر اس کے بعد حال اگر یہ ہو کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہوں. جبت تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہم ہے، فضول بات ہے، بے مقصد بات ہے. طاغوت کیا ہے؟ ہم اس سے پہلے بھی طاغوت کا ذکر کر چکے ہیں. آج پھر ہم تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیں کہ طاغوت ہے کیا چیز. لغت کے اعتبار سے طاغوت ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو اپنی جائز حد سے تجاوز کر گیا ہو. قرآن کی اصطلاح میں طاغوت سے مراد وہ بندہ ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود آقائی اور خداوندی کا دم بھرے اور خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائے. آج کیا صورتحال ہے؟ آج آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے ادارے ہیں دنیا کے جو تمام انسانوں کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی مٹھی میں آ جائیں، ان کی بندگی کریں، ان کے طریقے کے مطابق چلیں. خدا کے مقابلے میں ایک بندے کی سرکشی کے 3 مرتبے ہیں. پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اصولاً اس کی فرما برداری ہی کو حق مانے، مگر عملاً اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے. یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا کہ میں اللہ کی بندگی کروں گا، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کروں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو اپنا آئیڈیل اور ہیرو نہیں مانوں گا، ان کے علاوہ کسی کی پیروی نہیں کروں گا. اب اس بندے کے اوپر لازم ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. اب اصولاً تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن یہ اپنی زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا. تو یہ کیا ہے؟ طاغوت کا پہلا درجہ ہے. اس کو کہتے ہیں فسق. فسق کا مطلب ہے توڑنا، یعنی عملاً اس نے اپنے اس عہد کو توڑ دیا. پڑھتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس کے عمل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ظاہر نہیں ہوتا. اس کا مطلب اس نے ایک مضبوط معاہدہ کرنے کے بعد اپنی عملی زندگی میں اس معاہدے کو توڑ دیا. یہ طاغوت کا پہلا مرتبہ ہے.
دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اس کی فرما برداری سے اصولاً منحرف ہو کر یا تو خود مختار بن جائے، یعنی اپنی مرضی چلائے، میرا جسم میری مرضی، میرا کاروبار میری مرضی، میرا گھر میری جائیداد میری مرضی، میرا مال میری مرضی۔ حالانکہ اللہ تبارک، یہ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ مال جو میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے، میرے رب کا دیا ہوا ہے، اس کو میں خرچ کروں گا جیسا میرے رب نے بتایا ہے۔ مجھے جو جسم دیا ہے یہ مجھے میں نے خود نہیں بنایا، خود کہیں سے خرید کے نہیں لایا اس جسم کو، اس ہاتھ کو، ان آنکھوں کو، ان پیروں کو میں خود نہیں لایا کہیں سے، نہ میں نے خود بنایا ہے، یہ تو میرے رب نے مجھے دیا ہے، عطیہ کیا ہے۔ تو اب میرے ان ہاتھوں پہ، میری ان آنکھوں پہ، میرے ان پیروں پہ، میرے پورے جسم پہ مرضی کس کی چلنی چاہیے؟ میرا جسم میرے رب کی مرضی۔ مجھے میرے رب نے اگر کوئی جائیداد عطا کی ہے، کوئی زمین دی ہے، کوئی گھر دیا ہے، تو اب اس پہ جو ہے وہ میرے رب کی مرضی چلے گی، میں اپنے رب کی مرضی کے مطابق بناؤں گا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں اپنا گھر اگر بناؤں تو ایسا نہ بناؤں کہ کسی دوسرے کو تکلیف ہو، کسی دوسرے کی بے پردگی ہو، کسی دوسرے کی ہوا رک جائے، کسی دوسرے کے لیے راستہ رک جائے، راستہ روک۔ تو یہ نہیں کہہ سکتا میں کہ میری زمین میری مرضی، میں اس پہ جیسا چاہوں قلعہ بناؤں، نہیں، بلکہ میں تو یہ بھی سوچوں گا کہ میں ایسا آشیانہ نہ بناؤں، ایسا محل نہ بناؤں جس سے لوگوں کو جو ہے وہ حسد پیدا ہو، بس میں اس کے لیے اپنے لیے تحفظ کا انتظام کروں گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ میری جائیداد، میرا مال، اسی طرح سے میرا مال، مجھے مال اگر دیا ہے کسی نے، وہ مال اگر میرے پاس ہے تو وہ میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں، ان کو ان کی ضروریات زندگی کے لیے پیسہ نہیں ہے، 70-80% لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں زمین پر، جو صبح کماتے ہیں وہی پھر رات کو کھاتے ہیں، اگلے دن پھر نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے سب کو، جو بھی نکلتا ہے، جو محنت کرتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں محنت کرتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں ان کو اتنے پیسے نہیں ملتے جتنے دوسروں کو مل جاتے ہیں۔ تو یہ امتیاز اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کسی کو، تو وہ کس نے؟ اللہ نے دیا ہے۔ کسی کا اپنا کچھ، کسی کا 1 گھنٹہ 100 روپے کا ہے اور کسی کا 1 گھنٹہ لاکھوں روپے کا ہے۔ یہ کون ہے دینے والا؟ اس گھر میں، چلو تم کہو کہ ہم گھر میں پیدا ہوئے سونے کا چمچہ لے کے، تو اس گھر میں کس نے پیدا کر دیا؟ تو اس گھر میں بھی تو تمہیں پیدا، کسی ذہین آدمی کے گھر میں پیدا کر دیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا۔ کسی فقیر، کسی مزدور کے گھر میں پیدا کیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو میرا مال میری مرضی نہیں، میرا مال میرے رب کی مرضی، کیونکہ وہ میرے رب کی دین ہے۔ تو یہ طاغوت کا دوسرا درجہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اصولاً ہی منحرف ہو جائے اور اپنے معاملات میں، اپنے مالی معاملات میں، اپنے معاشی معاملات میں، اپنے سماجی معاملات میں، اپنے سیاسی معاملات میں، ہر معاملے میں وہ خود مختار بن جائے یا کسی اور کی بندگی کرنے لگے۔ بھائی مالی معاملات میں تو ہم اسلام کی بات نہیں مان سکتے، قرآن مجید کی بات نہیں مان سکتے۔ آج کل جتنا بھی چل رہا ہے معاشی معاملہ اور معاشی تگ و دو، اس میں اگر ہم اسلامی طرز کو اختیار کریں تو ہم تو کنگلے ہو جائیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انڈر انوائسنگ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اگر 500 شیٹ کی پیکنگ کرنی ہے تو ہم پوری 500 شیٹ کی پیکنگ کریں، اس میں 20 شیٹیں تو بچانی، سارے ہی بچاتے ہیں، وارے میں ہی نہیں آتا۔ اگر ہم پیکنگ جو ہے وہ پوری کریں تو دوسرا جو ہے وہی آرڈر، وہی چیز اس سے کم میں سپلائی کر رہا ہے، وہ ڈنڈی مارتا ہے، وہ جو ہے وہ دھاگے کی سوت وہ بتاتا کچھ ہے،
ویٹ اس کا اور اس کو کرتا کچھ ہے، تو ہم تو کاروبار کر نہیں سکتے۔ اگر ہم اس کے مطابق کاروبار کریں تو ہم کاروبار نہیں کر سکتے۔ اور سود تو ظاہر ہے کہ اس کے بغیر کاروبار ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم کو سود پہ قرض لینا ہوگا، اور ہم کو پیمنٹ میں بھی جو ہے وہ ہم اس کا خیال کریں گے کہ کوئی 6 مہینے کا کریڈٹ لیتا ہے تو اس کو کچھ ریٹ دیں، کوئی 10 دن کا لیتا ہے تو کیش پہ کرے تو کچھ۔ یہ سارا جو روز مرہ کا چل رہا ہے ہم تو اس کے مطابق ہی کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے دوسروں کی ہدایت ماننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کچھ اور ہے، مالی معاملات میں، کاروباری معاملات میں، سماجی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں۔ اور میں تو وہ عمل کروں گا نا جیسا دنیا چل رہی ہے بھائی۔ جیسی دیکھو نا، نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، حج، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، یہ سب اپنی جگہ، یہ سب تو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو دنیا کے معاملات ہیں نا، یہ تو ہمیں دنیا کے مطابق ہی کرنے ہیں۔ بس یہ جو ہے وہ دوسرا درجہ ہے کہ انسان یا تو خود مختار بن جائے یا اپنے سوا کسی اور کی بندگی کرے۔ یہ کفر ہے، یہ اللہ سے کفر ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ مالک سے باغی ہو کر اس کے ملک اور اس کی رعیت پر خود اپنا حکم چلانے لگے۔ اچھا، یہ بھی اس کو یہ نہ سوچئے کہ اس کا تعلق تو حکمراں طبقے سے ہے۔ ہر بندہ حکمراں ہے، ہر بندہ اپنے، کم سے کم اپنے گھرانے میں تو حکمراں ہے۔ مرد ہے تو وہ اپنے باپ ہے تو اپنی اولاد پہ، بیوی بچوں پہ۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پس پشت ڈال دیا، اللہ کے رسول کا طریقہ پس پشت ڈال دیا، جو کچھ بھی ہے وہ باپ کا حکم ہے۔ اور ظاہر ہے اولاد تو جو پیدا ہوتے ہی جو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، جس طرح سے پروان چڑھ رہی ہوتی ہے، اسی طرح سے وہ باپ کا حکم مانتی ہے۔ اب باپ کے حکم میں کیا ہے، کتنا دین ہے اور کتنا دین نہیں ہے، وہی اسی کے مطابق وہ اس کی پیروی کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح سے درجہ بدرجہ جہاں جہاں بھی حکمرانی ہے، حکومت کی طاقت ہے، تو اگر وہ مالک سے باغی ہو کر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے باغی ہو کر ملک پر یا اور اپنی رعیت پر خود اپنا حکم چلانے لگے، اس آخری مرتبے پر جو بندہ پہنچ جائے اسی کا نام طاغوت ہے۔ تو اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو نماز سے روک رہا ہو، اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو اقامت دین کی جد و جہد سے روک رہا ہو، جو بھی دین کے تقاضے ہیں اس سے روک رہا ہو، تو وہ طاغوت ہے۔ اسی طرح سے کوئی معاشرہ اگر جو ہے وہ اللہ کی بندگی سے روک رہا ہے، کوئی حکمراں، کوئی حکومت، کوئی طاقت، اور جیسا کہ ساری اس وقت طاقتیں ہیں، حکومتیں ہیں، وہ اللہ کے حکم کو تو نہیں کی پابندی تو نہیں کروا رہی ہیں، وہ ساری طاغوت کے درجے میں ہیں۔ اور کوئی شخص صحیح معنوں میں اللہ کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس طاغوت کا منکر نہ ہو۔ اور خدا سے جب منہ موڑتا ہے انسان تو وہ ایک ہی طاغوت کے چنگل میں نہیں پھنستا، بلکہ بہت سے طواغیت اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ ایک طاغوت شیطان ہے جو اس کے سامنے نت نئی جھوٹی ترغیبات کا سدا بہار سبز باغ پیش کرتا ہے۔ سبز باغ کو حاصل کرنے کے لیے شیطان کی پیروی میں لگ جاتا ہے۔ دوسرا طاغوت آدمی کا اپنا نفس ہے جو اسے اپنے جذبات اور خواہشات کا غلام بنا کر زندگی کے ٹیڑھے سیدھے راستوں پر کھینچے لیے پھرتا ہے۔ اور بے شمار طاغوت باہر کی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، بیوی اور بچے، اعزاء اور اقربا، برادری اور خاندان، دوست اور آشنا، سوسائٹی اور قوم، پیشوا اور رہنما، حکومت اور حکام، یہ سب کے لیے طاغوت ہی طاغوت ہوتے ہیں۔ سب اس کے لیے طاغوت ہی طاغوت ہوتے ہیں، جن میں سے ہر ایک اس سے اپنی غرض کی بندگی کراتا ہے، اور بے شمار آقاؤں کا یہ غلام ساری عمر اسی چکر میں پھنسا رہتا ہے کہ کس آقا کو خوش کرے اور کس کی ناراضی سے بچے۔ تو یہود کا حال یہ تھا کہ وہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں،
علماء یہود کی ہٹ دھرمی یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ وہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان کو وہ مشرکین عرب کی بنسبت زیادہ گمراہ قرار دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان سے تو یہ مشرکین ہی زیادہ راہ راست پر ہیں، حالانکہ وہ کھلے طور پر یہ دیکھتے تھے کہ ایک طرف خالص توحید ہے جس میں شرک کا شبہ تک نہیں، اور دوسری طرف کھلی بت پرستی ہے جس کی مذمت میں ساری بائبل بھری پڑی ہے، لیکن وہ کہتے یہ تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں وہ برے ہیں ان مشرکین کے مقابلے میں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ ابھی بہت خطرناک لفظ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ یہ لفظ نہ استعمال کیا کرو کسی کے بارے میں، لیکن اتنا شدید ان لوگوں کا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ یہ کہتے یہ تھے کہ یہ ہدایت کا کام، یہ وحی کا کام، یہ تو ہمارا کام ہے، یہ ان کو کیسے مل گیا، ہم نہیں مانتے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا حکومت ان کی ہے؟ یہ تو ہمارا فیصلہ ہے نا، حکومت ہماری ہے، ہماری حکومت میں تو ان کا یا کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ حکم ان کا چل رہا ہوتا کائنات پر تو یہ کسی کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے۔ پھر کیا دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ یعنی اپنی نااہلی کے باوجود اللہ کے جس فضل اور جس انعام کی خود آس لگائے بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ دعائیں کرتے تھے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ نبی آئے گا، آخری نبی آئے گا، اور وہ ہمارا نجات دہندہ ہوگا، اور ہم اس کے ساتھ مل کر مشرکوں سے جنگ کریں گے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو یہ انہی کے خلاف ہو گئے۔ ان کو ہٹایا گیا تھا نااہلی کی وجہ سے، لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ نااہلی کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں انعام پر انعام دیتا رہے گا۔ تو لیکن جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انعام سے سرفراز کر دیا اور عرب کے امیوں میں ایک عظیم الشان نبی کے ظہور سے وہ روحانی اور اخلاقی اور ذہنی اور عملی زندگی پیدا ہو گئی جس کا لازمی نتیجہ عروج اور سربلندی ہے، تو اب یہ اس پر حسد کر رہے ہیں، اور یہ باتیں اسی حسد کی بنا پر ان کے منہ سے نکل رہی ہیں۔ پھر کیا دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخشا۔ یاد رہے کہ یہاں جواب بنی اسرائیل کی حاسدانہ باتوں کا دیا جا رہا ہے۔ اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ آخر جلتے کس بات پر ہو؟ تم بھی ابراہیم کی اولاد ہو، اور یہ بنی اسماعیل بھی ابراہیم ہی کی اولاد ہیں۔ ابراہیم سے دنیا کی امامت کا جو وعدہ ہم نے کیا تھا وہ آل ابراہیم میں سے صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو ہماری بھیجی ہوئی کتاب اور حکمت کی پیروی کریں۔ یہ کتاب اور حکمت پہلے ہم نے تمہارے پاس بھیجی تھی، مگر تمہاری اپنی نالائقی تھی کہ تم اس سے منہ موڑ گئے۔ اب وہی چیز ہم نے بنی اسماعیل کو دی ہے، اور یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو اس میں جلنے کی، کڑھنے کی کیا بات ہے؟ مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جل
کے اگر جو لوگ مرتے ہیں تو یہ ان کی کھال جلتی ہے اصل میں. جب کھال پوری ڈیمیج ہو جائے, اگر کسی برن کیس کو ہاسپٹل میں لایا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کی کھال پوری جل گئی ہے, تو بس جواب دے دیا جاتا ہے کہ کچھ دیر کی بات ہے. تو جہنم میں جب جلایا جائے گا تو جب یہ کھال ایک مرتبہ جل جائے گی تو وہ کھال کے بدلے اللہ تعالیٰ دوسری کھال, پھر تیسری کھال, بار بار کھال بدلتی رہے گی اور آگ کا مزہ یہ چکھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس طرح کے عذاب سے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے, اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. اللہم جعلنا منہم, اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما, اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما, اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج ایک سوال آیا ہے, وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر جب پیشی ہوگی تو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے آپ کا پیغام نہیں پہنچا, یا قرآن کی دعوت مجھ تک نہیں پہنچی, حضور کی سیرت, حضور کی دعوت مجھ تک نہیں پہنچی, تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ ہاں, یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے, اور یہ جب تک ہم زندہ ہیں, جب تک انسان زندہ ہیں, ہمارے لیے تشویش کی بات ہے. ہمارے لیے یہ سوال تشویش کا ہے کہ ہم یہاں زندہ ہیں تو ہم دعوت پہنچانے میں اگر ناکام ہیں تو ہمیں اس کا خوف ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کے لیے کیا جد و جہد کی. کوئی ایک فرد بھی اگر ہمارے ہوتے ہوئے دعوت اس تک نہیں پہنچی تو ہم اس کے جواب دہ ہوں گے. انسانی طور پر ہمارا احساس یہی ہونا چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ ان کو کیا جواب دے گا یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کہ اس طرح کے کسی شخص سے اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا, یہ ہمارا مالک وہ جانتا ہے, وہ ارحم الراحمین ہے. باقی صرف اس میں جو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کیا کریں, ہم کیا طریقہ اختیار, ہم اس جذبے اور اس احساس کے ساتھ دعوت کا کام کریں کہ ہر آدمی تک دو اور دو چار کی طرح دعوت پہنچ جائے. یہ احساس یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد کی جو بحثیں ہیں جو قوت عمل کو گھٹانے والی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. اس لیے میں ان باتوں کا ذکر بھی نہیں کروں گا یہاں پہ. میں یہاں صرف اتنی بات پر رکتا ہوں جو قوت عمل کو بڑھانے والی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ احساس بہت مبارک ہے, بہت بابرکت ہے. اس احساس کے ساتھ ہمیں تمام دنیا تک دعوت پہنچانی چاہیے کہ روز حشر کوئی کھڑا ہو کے یہ نہ کہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم تک تو بات پہنچی نہیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ لے کہ تم کہاں مرے ہوئے تھے, تمہاری ایفرٹس کیا تھی. تو ہماری ایفرٹس پوری ہونی چاہیے, کوشش یہی ہو کہ ہماری ایفرٹس پوری ہوں.